چارلس ٹی میٹکلف 1785 میں کلکتہ میں پیدا ہوا تھا۔ والد ایسٹ انڈیا کمپنی میں ڈائریکٹر تھا اور کلکتہ میں تعینات تھا۔ چارلس نے لندن سے تعلیم حاصل کی اور 1801 میں واپس آ کر کمپنی کی نوکری کر لی۔ وہ بنگال کے گورنر جنرل لارڈ ویسلے کا پرائیویٹ سیکرٹری تھا۔ برطانیہ اس وقت نپولین بوناپارٹ سے لڑ رہا تھا۔ نپولین ہندوستان پر بھی حملہ کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے مہاراجوں کے ساتھ تعلقات بڑھانا شروع کر دیے۔ فرینچ جرنیلوں نے سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کی فوجوں کو بھی ٹریننگ دی تھی اور اب یہ پنجاب کے اندر اثر و رسوخ بڑھا رہے تھے۔ پنجاب اس وقت ہندوستان کی مضبوط ترین ریاست تھی۔ رنجیت سنگھ کی ریاست ستلج کے کناروں سے شروع ہو کر خیرپور اور کشمیر سے جلال آباد تک پھیلی ہوئی تھی۔ اگر نپولین مہاراجہ کے ساتھ جڑ جاتا تو انگریزوں کے لیے ہندوستان پر قبضہ مشکل ہو جاتا۔ چنانچہ کمپنی سرکار مہاراجہ اور نپولین کے درمیان ہر صورت معاہدہ رکوانا چاہتی تھی۔ گورنر جنرل نے 1808 میں میٹکلف کو ایلچی بنا کر پنجاب بھجوا دیا۔ یہ امرتسر اور لاہور آیا اور پنجاب کا سسٹم دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میٹکلف نے گورنر جنرل کو لکھا، ہمیں اصل خطرہ نپولین سے نہیں رنجیت سنگھ سے ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ پنجاب کے ہر گاؤں میں اسکول ہے اور مرد، عورت اور بچوں سب کے لیے تعلیم لازم ہے۔ پنجاب حکومت اس وقت تک کسی مسجد، مندر اور دھرم شالہ یعنی گردوارے کو اجازت نہیں دیتی جب تک لوگ اس کے ساتھ سکول بنانے کا وعدہ نہیں کرتے۔ چنانچہ یہ پنجاب میں جہاں بھی دھرم شالہ، مندر یا مسجد ہے وہاں سکول موجود ہے۔ دوسرا، پورے پنجاب میں دھوپ گھڑیاں نصب ہیں۔ یہ گھڑیاں رات کے وقت بھی ٹائم بتا دیتی ہیں اور گردواروں اور مندروں میں اتنی گھنٹیاں بجا دی جاتی ہیں۔ یہ لوگ وقت کے انتہائی پابند ہیں، ان کے چار ہمیشہ 4 بجے بجتے ہیں اور پنجاب میں تمام لوگوں کے لیے عصری تربیت اور اسلحہ لازم ہے۔ ہر گاؤں کی اپنی فوج ہے، یہ گاؤں کی حفاظت بھی کرتی ہے اور جب مہاراجہ کو ضرورت پڑتی ہے یہ ذاتی گھوڑوں پر سوار ہو کر اسلحہ لے کر لاہور پہنچ جاتی ہے۔ پنجاب میں جتنے لوگ ہیں اتنے ہی سپاہی ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میٹکلف وہ شخص تھا جس نے ہندوستان میں میڈیا یعنی پریس کی بنیاد رکھی اور انگریزی کو سرکاری زبان کا درجہ دیا۔ آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ برطانیہ میں اس وقت تک بنیادی تعلیم لازمی نہیں تھی۔ برطانوی پارلیمنٹ نے 1870 میں پہلا ایلیمنٹری ایجوکیشن ایکٹ منظور کیا، جس کے بعد انگلینڈ میں بنیادی تعلیم لازم ہوئی تھی۔ راجہ رنجیت سنگھ 1839 میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد تخت لاہور کمزور پڑ گیا اور انگریز نے 1849 میں پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس وقت پنجاب میں تعلیم 100% تھی۔ رنجیت سنگھ نے 1830 تک پنجاب کے ہر شخص کو پڑھا اور لکھا دیا تھا۔ انگریز اس تعلیم کو خطرناک سمجھتا تھا، چنانچہ یہ لوگ کنگز کالج لندن کے ایک نوجوان پروفیسر گوٹلیب ولیم لیٹنر کو لاہور لے آئے۔ لیٹنر بھی ایک عجیب و غریب کردار تھا۔ یہ 50 زبانیں جانتا تھا، عربی، ترکی اور فارسی مقامی لوگوں کی طرح بولتا تھا۔ کچھ عرصہ مسلمان بھی رہا تھا۔ اس نے داڑھی بڑھا کر اپنا نام عبدالرشید سیاح رکھا تھا اور تمام اسلامی ملکوں کی سیاحت کی۔ وہ مسجدوں میں نماز تک پڑھ لیتا تھا۔ وائسرائے نے اسے ہندوستان بلایا اور اسے پنجاب کا نظام تعلیم بدلنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ لیٹنر نے پنجاب کا دورہ کیا اور وائسرائے کو لکھا، مجھے پڑھے لکھے پنجاب کو جاہل بنانے کے لیے 50 سال درکار ہوں گے۔ وائسرائے نے اسے 50 سال دیے۔ اسے انسپکٹر جنرل آف سکولز پنجاب بنا دیا تھا۔ لیٹنر کو گورنمنٹ کالج لاہور کا پرنسپل بنا دیا گیا۔ اس نے آگے چل کر پنجاب یونیورسٹی کی بنیاد بھی رکھی۔ یہ ان دونوں اداروں کا ابتدائی سربراہ تھا۔ اس نے پنجابیوں کو غیر مسلح اور ان پڑھ بنانے کے لیے پنجاب میں ہتھیار جمع کرائیں اور حکومت سے 3 آنے لے لیں، عربی، سنسکرت اور گورمکھی کی کتابیں دیں اور 6 آنے وصول کر لیں جیسی اسکیم متعارف کرائی اور پورے پنجاب سے کتابیں اور اسلحہ جمع کر لیا۔ انگریز نے اس کے بعد انگریزی زبان کو سرکاری اور دفتری زبان بنا دیا اور اسکولوں کو عبادت گاہوں سے الگ کر دیا۔ جاگیرداروں اور زمینداروں کے بچوں کو انگلش میڈیم تعلیم دے کر متوسط طبقے کو دبانے کی ذمہ داری بھی دے دی۔ انگریزوں کو سمجھدار، قانون پسند اور انصاف کا پیکر بنا کر بھی پیش کرنا شروع کر دیا۔ دھوپ گھڑی پر پابندی لگا دی۔ مقامی زبانوں کی کتابوں کو جہالت کا مرکب قرار دے دیا گیا۔ ولیم لیٹنر کا منصوبہ کامیاب ہو گیا اور اس نے 50 کے بجائے 30 برس میں پورے پنجاب کو غیر تعلیم یافتہ اور جاہل بنا دیا۔ لیٹنر نے اپنے ہاتھ سے لکھا، میں نے پورے پنجاب کا دورہ کیا، آج یہاں کوئی شخص پڑھا لکھا نہیں۔ اس نے سیالکوٹ کے گاؤں چوڑیاں کلاں کی مثال دی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں پنجاب آیا تو اس وقت اس گاؤں میں 1500 پڑھے لکھے لوگ تھے، آج یہاں صرف 10 لوگ گورمکھی اور 1 اردو پڑھ سکتا ہے۔ یہ بھی چند برسوں میں مر کھپ جائیں گے۔ لیٹنر نے پنجاب میں رہ کر اردو سیکھ لی تھی اور پھر اردو میں 2 والیوم کی تاریخ
تاریخ اسلام لکھی۔ یہ کتاب 1871 عیسوی اور پھر 1876 عیسوی میں دوبارہ شائع ہوئی۔ لیٹنر 1870 کی دہائی میں اپنا کام مکمل کر کے برطانیہ واپس چلا گیا۔ یہ بھوپال کی رانی سلطان شاہ جہانی کے بہت قریب تھا اور رانی نے اسے کثیر سرمایہ اور آرکیٹیکٹس دیے۔ اس نے لندن میں واکنگ کے علاقے میں جگہ خریدی اور بیگم سلطان شاہ جہانی کے نام پر شاہ جہان مسجد بنوائی۔ یہ مغربی یورپ اور برطانیہ میں پہلی مسجد تھی۔ یہ آج بھی قائم ہے اور مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہو چکا ہے۔ مسجد میں لیٹنر کے نام کی تختی بھی لگی ہے۔ ولیم لیٹنر نے 1882 میں ہسٹری آف انڈیجینس ایجوکیشن ان پنجاب کے نام سے کتاب لکھی۔ اس نے انکشاف کیا کہ میں جب پنجاب پہنچا تو پورے ملک میں کوئی ایسی مسجد، مندر یا دھرمشالہ نہیں تھی جس کے ساتھ سکول نہ ہو۔ حکومت پوری ریاست میں مفت قاعدے تقسیم کرتی تھی۔ یہ قاعدے پڑھنا عورتوں کے لیے لازمی تھا۔ اخلاقیات کی تعلیم پنجابی سسٹم کی بنیاد تھی۔ یہ لوگ اخلاقیات سے اپنی تعلیم شروع کرتے تھے۔ ہم نے گھر سے قاعدے نکالے، جلائے اور ان کی اشاعت پر پابندی لگا دی۔ ہم نے عبادت گاہوں میں موجود تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے اور عوام کو مجبور کیا کہ وہ انگریز کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں، لیکن ہماری تعلیم سب کے لیے نہیں تھی۔ ہم یہ سہولت اپنے وفادار خاندانوں کو دیتے تھے۔ پنجاب میں سکھ، ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے۔ یہاں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ہمارے اقتدار کے صرف 30 برسوں میں یہ لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ جبکہ چارلس میٹکلف نے لکھا کہ ہم نے صرف انگریزی کو دفتری اور سرکاری زبان بنا کر ایک ہی رات میں پورے ہندوستان کو ان پڑھ بنا دیا۔ یہ تاریخی حقائق کیا ثابت کرتے ہیں؟ یہ ثابت کرتے ہیں کہ حکومتوں کا ایک آدھ فیصلہ پوری قوم کا مقدر بدل دیتا ہے۔ یہ انتہائی تعلیم یافتہ قوموں کو صرف 30 برس میں جاہل ترین قوم بنا دیتا ہے اور سر سید جیسا کوئی ایک شخص آ کر قوم کو دوبارہ پٹڑی پر ڈال دیتا ہے۔ سر سید نے کیا کیا تھا؟ اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے جھولی پھیلائی اور علی گڑھ کی جیسی پہلی مسلمان یونیورسٹی بنا دی۔ یہ تعلیم کے معاملے میں اتنے جنونی تھے کہ چندہ مانگنے کے لیے لاہور کی ہیرا منڈی پہنچ گئے۔ طوائفوں نے کہا کہ آپ ہمیں ناچ کر دکھائیں، ہم اپنا زیور آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ شاہ صاحب نے سڑکوں پر ناچنا شروع کر دیا۔ سر سید کی جھولی زیوروں سے بھر گئی۔ طوائفوں نے کہا مولوی صاحب ہماری کمائی حرام ہے، آپ حرام کی کمائی کے ساتھ حلال کا کام کیسے کریں گے؟ سر سید نے جواب دیا آپ فکر نہ کریں، میں اس کالج سے علی گڑھ یونیورسٹی کے غسل خانے تعمیر کر لوں گا۔ آپ جنون دیکھیے۔ 1946 میں پاکستان کا اعلان ہوا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ پاکستان کے لیے انجینئر چاہیے ہوں گے، مسلمان اس شعبے میں بہت پیچھے ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی نے فوری طور پر انجینئرنگ کالج کی نشستیں بڑھا دیں، دن رات کلاسز چلائیں، ہر مہینے امتحان لیے، 7 ماہ میں سینکڑوں انجینئرز تیار کر کے دیے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آگے چل کر پاکستان کو 10 سال میں قدموں پر کھڑا کر دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر رنجیت سنگھ 1830 عیسوی میں پورے پنجاب اور سید احمد خان ہندوستان کے اعلیٰ مسلمان خاندانوں کو تعلیم یافتہ بنا سکتے ہیں تو ہم یہ کام آج کیوں نہیں کر سکتے؟ میری درخواست ہے کہ حکومت راجہ رنجیت سنگھ اور سید احمد خان کے ماڈلز کا مطالعہ کرے اور ملک میں صرف تعلیم کا نظام مضبوط کرے اور جدید بنا دے۔ یہ ملک 10-15 برسوں میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ آپ کچھ نہ کریں، آپ اعلیٰ تعلیم کا صرف ایک شعبہ لے لیں، آپ آرکیٹیکچر، انجینئرنگ، آئی ٹی، سوشل میڈیا، میڈیکل سائنس یا پھر ٹیکسٹائل انجینئرنگ کو لے لیں، اور گراس روٹ سے لے کر یونیورسٹی تک 1 لاکھ نوجوانوں کو اس کی تعلیم دے دیں۔ یہ لاکھ لوگ پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بن جائیں گے۔ یہ ملک بدل جائے گا، لیکن یہ کرے گا کون؟ وزیر تعلیم شفقت محمود سارا دن الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور وزیر اعظم میچ دیکھتے رہتے ہیں۔ چنانچہ سر سید اور رنجیت سنگھ جیسے فیصلے کون کرے گا؟ یہ سوال بہت قیمتی ہے۔